السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو کے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ساجد علی تبسم چشتی صاحب۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ثناءخواں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی دہائیوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ان سے خصوصیات کے حوالے سے اور دیگر ان کے اپنے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ساجد بھائی سے۔ السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے الحمدللہ، ہیں؟ فیصل بھی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کرم ہے۔ اچھا ساجد بھائی، آپ اپنے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ نعت کا سفر آپ نے کب شروع کیا اور کس سے متاثر ہو کے آپ نے نعت پڑھنا شروع کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ چیز کو اس اپنے ٹی وی چینل پر مدعو کیا۔ اللہ آپ کا بلانا اور میرا آنا منظور قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو فیصل بھائی نعت کا آغاز الحمدللہ بچپن سے ہی شروع ہوا ہمارا، تقریباً 4-5 سال کی عمر سے ہی نا الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ گھر سے شروع ہوا تھا، کیونکہ ہمارے دادے ابو کا سالانہ عرس ہوتا تھا، وہاں پہ وہ ماہانہ محفل 11ویں شریف کے حوالے سے ہوتی تھی، تو وہاں سے ہی الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، تو بس چلتے چلتے یہ سفر چلا۔ تو سن 2007 میں الحمدللہ آل پاکستان مقابلہ ہوا پی ٹی وی پر، تو ریڈیو پاکستان پی ٹی وی پر کیا۔ اس کے بعد پھر قبلہ سعد محترم الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا کلام تو میں نے سن 2006 میں سنا تھا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ تو بڑا ایک یعنی کہ پہلے منظور کنین صاحب کو سنتے تھے، تو محمد علی سجن صاحب کو، تو اس سے قبل پھر جب سعد جی کو سنا تو ان کا وہ کلام مثلا دل پر لگا اور بڑی محبت ہوئی۔ ایسا ایسا پھر سن 2007 میں قبلہ استاد جی کے ساتھ ملاقات ہوئی، محفل پہ ہم نے اسلام آباد میں سنا، وہاں سے پھر اور محبت بڑھ گئی استاد جی کو سن کر۔ یہ چلتے چلتے سفر کچھ عرصے کے بعد قبلہ استاد جی کے پاس جناب جانے کا موقع ملا چکوال میں۔ اس وقت یعنی کہ سن 2007 کے اینڈ پہ، تو وہاں پر میں پھر دو تین دن استاد جی کے ساتھ رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ تو ایسے کرتے کرتے پھر استاد جی کے ساتھ سفر ہمارا ایسا ہوا کہ محفل پہ اسلام آباد جب بھی وہ آتے تھے تو استاد جی کے جناب ہم محفل سننے کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر جب محفل ختم ہوتی استاد جی جیسے ہی باہر آتے تو وہیں پر استاد جی کے ساتھ ملاقات ہونی، تو ساتھ ہی پھر آپ نے پوچھنا ہم نے بھی آپ نے کدھر جانا، تو وہ کہتے تھے گولڈا موڑ کی طرف سے جانا ہے، تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے استاد جی کو سبق سنانا اور وہیں سے پھر سبق لینا۔ ایسے کرتے یہ سفر ہمارا الحمدللہ چلتا چلتا پھر فون پر یعنی کہ رابطہ ہونا شروع ہو گیا، تو فون پر بھی کچھ کلاسیں استاد جی سے ہم نے الحمدللہ سیکھی ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا استاد جی سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد جی کا یہ فیض تا قیامت جاری ساری رہے، اور جتنے بھی ہمارے پیر استاد بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھا پڑھنے والے ہیں، اور بہت کچھ انہوں نے استادوں سے سیکھا ہے، اور مزید یہ فیض الحمدللہ ہمارا کہ یہ سینہ بہ سینہ الحمدللہ کوشش ہے کہ چلیں ایک صدقہ جاریہ، جیسے استاد جی ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی استاد جی کی پیروی پر چلیں، اور یہ صدقہ جاریہ اس نعت کا سفر تا دیر جب تک ہم زندہ ہیں اس کو آگے تک یہ نہ چلاتے رہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ساجد بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ الحاج خالد حسنین خالد صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ نام ہے کہ جو نعت کے حوالے سے اگر نعت کی بات کی جائے تو میرے خیال میں موجودہ دور میں اس نام کے بغیر اگر بندہ کہے کہ کوئی نعت خواں ہے تو یقیناً ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے کہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناء خواں ہیں، غلام ہیں، لیکن جس طرح نعت کو نعت سمجھ کے الحاج خالد حسنین خالد صاحب نے پیش کیا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس بلندی پہ پہنچ پائے گا۔ تو بہت خوشی کی بات ہے جی، آپ ماشاءاللہ خالد حسنین خالد صاحب کے شاگرد ہیں۔ چونکہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے تو ہماری بھی سعادت مندی ہے، ہم آپ سے کچھ کلام سنیں گے۔ کون سا کلام سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں استاد جی کا پڑھا ہوا کلام ہم سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو ہم باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کرتا ہوں پڑھنے کی۔ بسم اللہ۔
التجا سب کی خدا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے سنا کرتے ہیں وہ بے خالق ہے صدا سنتا ہے دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا دل دھڑکنے کی صدا کیا سنتا پھر تو برسوں نہیں سجدوں سے میرے مولا برسوں نہیں سجدوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری میرے مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں ایک طلبگار ہوں مولا
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب ساجد علی تبسم چشتی صاحب، بہت مزہ آیا جی ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا ساجد بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے استاد جی کو 2006 میں سنا اور کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے تھے۔ ہر بندے کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، کچھ لوگ استاد جی کے اس کلام کو پسند کرتے ہیں، کچھ کسی اور کلام کو پسند کرتے ہیں، تو کیا عوام الناس کی طرح آپ بھی اپنی رحمت کے سمندر کے دیوانے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام ہے کہ جو آپ کو بہت پسند آیا؟ یہ جو کلام ہے مظفر باسی صاحب کا، یہ لکھا ہوا کلام تھا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جی جانا۔ بالکل ایسے یہ قبلہ استاد جی کا، یعنی کہ اسی پر آپ کو عبور حاصل ہوا اور پوری دنیا میں یہ کلام مقبول ہوا، اور تقریباً میں نے بھی کافی دفعہ اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا محبت سے نوازا جی اور بڑا مجھے مثلا حوصلہ افزائی دی۔ آپ بڑا خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، میں نے اکثر بس آپ کو سنا ہے۔ جزاک اللہ، بس میں اس قابل نہیں ہوں، بس یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ تو استاد جی فرماتے تھے کہ نعت ایک سمندر ہے، جی بالکل ایسے تو آپ جتنا بھی اس کو سیکھیں گے نا تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں استاد ہوں یا استاد بن گیا۔ نعت تو ایک ایسا باب ہے نا کہ جس کے صفحات ہی اتنے ہیں کہ وہ بندہ ساری زندگی بھی اگر پڑھتا رہے، پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، ویسے الٹنے والا بھی کام کرتا رہے تو پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ جی تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنی رحمت کے سمندر کے ہی دیوانے ہیں، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا۔ جی ماشاءاللہ، اور بھی استاد جی کے ماشاءاللہ مقبول کلام ہے، جس طرح میں قبلہ پیر مرشد پی سی نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا بہت مشہور کلام ہے مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کا، نا یہ بھی استاد۔ اچھا ساجد بھائی، ایک بات ہے، ویسے میری عقیدت ہے، گولڑا شریف میں کافی دفعہ گیا ہوں، جی جی میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جس طرح پیر جی الارامہ کے کلام کو استاد جی نے پڑھا ہے نا، کوئی نہیں پڑھ پایا۔ اس میں کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بے شک، الحمدللہ ہمارا بھی تقریباً ہر محفل پہ آنا جانا ہوتا ہے، اور ہر طرح کے ناخوان ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ہر کی آواز اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو استاد جی کی آواز تھی یا جو ان کا پڑھنے کا معیار، جو انداز تھا، بالکل وہ جدا ہے۔ آج کل کے نعت خواں زیادہ تر تو ایسے کلام پڑھتے ہیں مطلب جن میں بڑا آسان لہجہ اور سمپل الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے شاعری میں۔ اصل میں یہ جو کلام جو عرفانہ کلام ہو گئے یا پیر صاحبان کے کلام، جس میں ابھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اور اس سے قبل بڑے پیر جی سرکار پیر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا مشہور زمانہ کلام پیر نصیر الدین صاحب کے والد گرامی بڑے لالا جی سرکار کے بہت مشہور کلام ہیں، جس میں استاد جی نے مقبولیت پائی ہے، نہیں ہے کوئی کمال کر دی، کمال کر دی استاد جی۔ اچھا، پیر جی کا ذکر ہو رہا تھا، تو پیر جی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا پیر جی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے حیات مبارکہ میں؟ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ، جی الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ سن 2001 میں آپ سے ملاقات ہوئی ادھر گولڑا شریف میں دربار پر، تو میں آیا تھا۔ اس کے بعد سن 2004 میں قبلہ پیر صاحب سے میں دستے ہاتھ بیعت ہوا الحمدللہ۔ اچھا، پیر جی کے بیعت؟ جی الحمدللہ، یہ مجھے بڑی سعادت حاصل ہے جی، کہ میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ جب آپ کا وصال ہوا اس سے ایک دن پہلے الحمدللہ میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لمحات میرے لیے فیصل بھائی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور جب بھی وہ مجھے یاد آتے ہیں تو یقین کریں کہ آنکھیں آنکھشبار ہو جاتی ہیں کہ وہ سما، وہ گھڑیاں۔ اس کے بعد تو دوسرے دن جناب جب پتہ چلا تو بس ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا یا کیا کریں۔ نصیر اس دور میں بھی غنیمت ہے۔ الحمدللہ یہ کہ میری الحمدللہ نسبت ہے، میرے جو دادا ابو محروم تھے وہ ماشاءاللہ 9 سال بغداد شریف میں گزار کر آئے ماشاءاللہ سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں۔ تو آپ کا جو سلسلہ تھا وہ بغدادی سلسلہ، آپ کے خاندان میں سے پیر سید برخردار گیلانی بغدادی، تو آپ ان سے بیعت تھے، والد صاحب بھی ان کے مرید تھے، میں گولڑا شریف سے مرید ہوں الحمدللہ۔ آپ گولڑوی ہیں ماشاءاللہ، چشتی گولڑوی۔
تو ساجد بھائی اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. ہمیں اگر آپ پیر جی علیہ رحمہ کا کوئی کلام سنا دیں ہمارے ناظرین کو. جی میں ضرور سنانے کی جو سعادت کلام ہے. آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ویسے تو آپ کے جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ استاد جی کی پڑھی ہوئی نعتیں اور پیر جی کے کلام. استاد جی کی نعتوں میں بندہ کوئی تفریق نہیں کر سکتا بے شک کہ اس میں کون سی اچھی پڑھی ہوئی ہے اور کون سی کیسی. مطلب ان میں سٹینڈرڈ ہی ایسا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو سنتا ہے نا بے بندہ شک کہتا ہے کہ یہی اچھی ہے. اسی طرح پیر جی کے کلام جو کلام دیکھا جائے وہ اتنا گہرا ہے. پچھلے دنوں میں بات لمبی ہو جائے گی. پچھلے دنوں میں ایک کلام پڑھ رہا تھا پیر جی علیہ رحمہ کا, شاید ماشاء آپ نے بھی پڑھا ہو کیونکہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں ان چیزوں کو. تو اس میں شعر تھا کہ یہی صبح و مساء ہے اور میں ہوں, ہائے ہائے یہی صبح و مساء ہے اور میں میں ہوں, محمد ہیں خدا ہے اور میں ہوں. واہ اب اس شعر کی گہرائی میں بندہ اگر جائے کہ یہ شعر پیر جی نے کس حوالے سے کس لکھا, حوالے سے اور کہاں بیٹھ کر لکھا. کیونکہ چھوٹی بات پیر جی نہیں کرتے ہائے تھے. ہائے بے شک پیر جی نے جو کام بھی کیا اپنی زندگی میں, جہاں تک میرا مطالعہ ہے, عملی کام کیا. مطلب جو بولا ہے وہ کر کے دکھایا. تو اس شعر میں بھی مطلب آپ اگر اس کو دیکھیں نا کبھی غور کیجئے گا, یہ شعر لازمی آپ ایک دفعہ نا گھر جا کے بھی اس کو پڑھیے گا کہ یہی صبح و مساء ہے اور میں ہوں, محمد ہیں صلی اللہ خدا علیہ ہے وسلم. اور میں ہوں. جی بسم اللہ ساجد بھائی کلام میں پیش کیجیے. آغاز کرتا ہوں پھر مرشد پی سی نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے جو باقاعدہ میں بڑی شوق سے خود بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. آپ بھی سنتے بھی ہیں, خود بھی آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی بہت اچھے حضور کے ثنا خان ہیں. تو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایسا بھی بڑا پیارا شعر ہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا
بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے چارے یار نبی میں پیارے کہ نہیں نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا نہ جان سارا ورگا نہ ہوسی چارا نہ چوا یارا ورگا اعظم شان صدیق کی کچھ کوئی کو یار ہزارا ورگا کوئی کو یار ہزارا ورگا ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں میری جنت دا تمہار کرنے تیری جنت مون نور سو میری دوزخ دا تو ڈرائے دینے تیری دوزخ مون نہ سڑے سو تیری دوزخ مون نہ سڑے سو یہ جنت دوزخ شمع روی رتے دامن یار دا پھرا سو غلام فرقا سوڑے کرم چکتا نہ میں تیرے سو نہ میں او تیرے سو ولویتا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے تیسرا فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ جو
محمد تیرا ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جناب، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ساجد بھائی کلام پیش کر رہے تھے، قبلہ سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ساجد بھائی آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ساجد بھائی، اس سلسلے کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ سے میرا آخری سوال ہے، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مشکل قسم کا سوال ہے۔ یقیناً جواب دینا تو آسان ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سوال اس جو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا، تقریباً مماثلت ہے اس میں کسی حد تک۔ بے شک۔ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ اور قبلہ استاد جی علیہ الرحمہ، یہ دو شخصیات، آپ کی آخری ملاقات پیر جی سے کب ہوئی اور آپ کی آخری ملاقات استاد جی سے کب ہوئی؟ فیصل بھائی ماشاءاللہ بہت ہی واقعی بہت اہم سوال آپ نے کیے ہیں۔ قبلہ پیر و مرشد پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال سے قبل ایک دن پہلے کی بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ ابھی الحمدللہ یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ کا دیدار ہو جاتا۔ آپ اکثر جب بیٹھے ہوتے تھے بیٹھک میں تو جاتے تھے، دربار شریف پر بھی جب آپ آتے تھے تو بڑی رونق ہوتی تھی۔ تو وہی ایک مثلا اس دن میرے ایک جب میں ادھر آیا دربار شریف پہ حاضری دی تو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے دعا لے کے جاؤں اور ملاقات کے کر جاؤں۔ تو بس اس کے بعد آپ کا دوسرے دن وصال ہو گیا، تو قبلہ استاد جی کی طرف آتے ہیں تو قبلہ استاد جی سے بڑی دفعہ ملاقات ہوئی، لیکن جو آخری اور اہم ملاقات تھی جی جی وہ آخری رمضان میں ہماری ملاقات تھی۔ پہلے 23 کو آپ یہ محبت رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی ادھر جی 12 میں نور کے سما کے حوالے سے تو اس میں یہ لاسٹ جو ٹرانسمیشن انہوں نے کروائی تھی تو قبلہ استاد جی یعنی کہ بیمار ہونے سے قبل پہلے، وفات سے پہلے، وہ آخری رمضان شریف جو آپ نے گزارا 23 کو آپ کی نعت تھی ادھر، آپ 23 کو بھی آئے تھے، 25 کو بھی غالباً آئے تھے، تو 23 کو میری ملاقات ہوئی۔ اور آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شاید ذکر کیا یہ نہیں کیا، تو میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، تو ڈیتھ کے قبل کچھ دنوں بعد قبلہ استاد جی مجھے خواب میں ملے، اور تقریباً یہ تیسری بار مجھے ماشاءاللہ استاد جی کا دیدار ہوا۔ پھر اس کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے بھائی کا، تو انشاءاللہ میں چکر لگاؤں گا۔ اچھا، تو یہ بات کی ہے تو یقین کریں کہ تیسرے دن استاد جی کا وہ شاگرد تھے وقار، ملک وقار صاحب، جی جی آپ جانتے ہیں چکوال سے وہ بلانگ کرتے ہیں، تو وہ تیسرے دن آ گئے۔ تو پھر میں انہوں نے بتایا تو وہ کہتے جی بس دیکھ لیں۔ پھر دوسری بار ہم نے ملاقات جو اس کے بعد استاد جی کا جو دیدار ہوا تو استاد جی ایک چارپائی پہ لیٹے ہیں، بلو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو جالی والی وہ ٹوپی پہنی ہے، اسٹوڈنٹ ان کو دبا رہے ہیں، تو ایک محفل ہے بغیر ساؤنڈ کے ہو رہی ہے، تو ادھر ہم چٹائی پہ بیٹھے تو صاحب سے کلام سنے ہیں، تو ایک لڑکا تھا اس نے کلام پڑھا تو اس کی خدمت کچھ ہوئی، تو استاد جی نے کہا کہ یہ رکھ لو، تو وہ کہتے نہیں استاد جی آپ رکھے مہربانی، تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تیرا، رکھ لے۔ تو پھر اس کے بعد جناب کلام سنا، میرے سے بھی سنا، اور جو آخری ہماری جو مثلا خواب کی جو بات ہے میری ماشاءاللہ وہ یہ تھی کہ استاد جی میرے بھائی جو فوت ہوئے ہیں بڑے عابد علی آبے، وہ بھی حضور کے بڑے پیارے ثنا خان تھے، اللہ ان کی تو آمین۔ ان کو جناب استاد جی نے خواب میں، ہم ایک محفل پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو استاد جی میرے بھائی کو کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں بھی ساجد تو چکوال اندر آنا، تیرا بھائی پہلی دفعہ آیا ہے، یہ ساڈا مہمان ہے، تو اس نو کھانا بھی کھلانا میں میں چکوال دی ریوڑی جڑی ساڈی مشہور ہے وہ میں ریوڑیاں بھی اس نو گفٹ کرنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آخری تو ہم بس ہنس رہے ہیں، استاد جی بھی ہنس رہے، تو بھائی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے، ایسے آگے سیدھا چلے گئے، تو میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بس خواب کی بات تھی۔
جی اور الحمدللہ کہ میری خوش نصیبی ہے، میں اس قابل نہیں ہے، یہ مرشد پاک کا والدین کی دعاؤں کا صدقہ یہ ہے۔ وہ نسبت ہے جو نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی بے کبھی، شک۔ میں تیرا خاک نشیں تو میرا سلطان جانا۔ آمین۔ بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ نے وقت دیا، اللہ کریم آپ کو بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم پہ آ کے؟ میں تو سب سے پہلے تو دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس کاوش کو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے سامعین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم عمر میں اضافہ عطا فرمائے۔ ساجد بھائی بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، آمین۔ شاد آباد زندہ باد رہیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھے ساجد علی تبسم چشتی گولڈوی، ماشاءاللہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت ثناخواں، بڑے خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھتے رہیے NTV۔